فاتحہ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الجعفریہ والآثار الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ ابو القاسم محمد صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، فرش اعضا سے عرش معلیٰ تک بیٹھنے والی کہکشاؤں کو نادر شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو، السلام علیکم۔ اور ممبر سے دعا ہے کہ مولا سب کو سلامت رکھیں، شاد اور آباد رکھیں۔ الحمدللہ یہ اتنا قدیمی امام باڑہ ہے، پرانا نجف کہلاتا ہے نا، یہ اتنا قدیمی امام باڑہ ہے۔ بہت شکر کریے آپ لوگ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے عزا خانوں کو ان کی زیارتیں کرنا نصیب ہو رہا ہے، ورنہ ہم لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بڑی دور دور تک مومنین رہتے ضرور ہے لیکن عزا خانے نہیں ہیں ان کے پاس۔ بمشکل تمام کہیں ایک علم، اب آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ہدیات ہونے لگے ہیں، ایک علم بھی رکھ کے وہ اپنے کو عزا خانہ، خیر جو بھی ہے وہ قبول تو کرنے والے وہی ہیں، لیکن جو بھی اللہ نے دیا ہے مولا نے اس کے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہی دعا ہے، مستقل یہی سوچتی ہوں کہ واقعی پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ایسے گھرانوں میں ہم لوگوں کو پیدا کیا اور اس فرش سے وابستگی کی اب داون وقت میں گنجائش نہیں ہے، نہیں تو ایک واقعہ بالکل ایک بچی کا فون آتا ہے جو تڑپتی ہے، غیر مطلب والد شیعہ تھے اور غیروں میں چلی گئی، والد کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو اس کے بعد ماں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ سمجھ رہی ہیں آپ، ایسا میرے روئے کھڑے ہوئے ہیں ممبر پر، تڑپتے ہیں بچے، چھپ کے نمازیں لوگ پڑھتے ہیں اپنی ماں سے بھی چھپ کے، کیا کیا میں بتاؤں۔ تو بس جو بھی ہے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، جس چیز کو ہم لوگ دولت سمجھتے ہیں وہ دولت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ دیکھیے 37 نمبر کا سورہ ہے، سورہ صافات، اور جس کی 84 نمبر کی آیت ہے،
قرآن مجید کو سب سے بڑی دولت سمجھیے، اور اس کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو. یہ اس منبر سے الحمدللہ مجھے ماشاءاللہ کئی سال ہو گئے ہیں خطابت کرتے ہوئے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے. شہزادی کا کرم ہے تو میرے مزاج سے بھی آپ لوگ واقف ہیں کہ قرآن مجید چاہے آیت کوئی سی بھی ہو، بات کوئی سی بھی ہو، لیکن قرآن مجید کے بغیر، اہل بیت علیہ السلام کے بغیر یہ فرش ازاں بھی سنا ہے، پھر کیا تذکرہ ہو؟ اگر یہ ذکر نہ ہو تو کیا ذکر ہو؟ تو یہی ہے. اسی لیے شہید دست غیب نے کہا کہ ایک مجلس آپ لوگ اپنے کو معمولی نہیں سمجھیے. میں پچھلی مجلسوں میں اسی منبر سے یہ جملہ کہہ چکی ہوں کہ ایک ایک مومن پورا پورا لشکر ہے. اور اب ماشاءاللہ ملا کہ شہید دست غیبی نے فرمایا کہ ایک مجلس سننے کا ثواب جیسے آپ نے 10 قرآن مجید ختم کیے ہوں، مکمل کیے ہوں، پڑھے ہوں. یعنی کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو عربی میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پڑھنا اسی میں چاہیے، ثواب اسی میں ہے. الحمد کا سورہ اگر اس کا ہم چاہے جتنا انگریز داں ہیں، بہت سے لوگ ہیں انگلش میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اب جب جو آتا ہے اسی لینگویج میں پڑھیں گے، لیکن جو عربی کی بات ہے وہ اور کسی لینگویج میں نہیں ہے. ثواب ملے گا، لیکن بات جو ہے اپنی لینگویج میں اگر سمجھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو اسی لیے شہید دست غیب نے کہا کہ ایک مجلس کا ثواب 10 قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. تو اس لیے مجلسوں کو بھی اس طرح سے سنیں. خالی ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ مجلس میں آنے کا ثواب 10 قرآن. آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. جب مجلس میں کوئی آیا ہے تو پھر اسی شد و مت کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ، اسی دلچسپی کے ساتھ، اسی ایمان کی رمق کے ساتھ گھر سے وضو کر کے جب بھی جس مجلس میں جانا ہے بس اس کی فکر سوچ میں کہ اب یہ لمحہ، یہ وقت اب کو جانا ہے، پھر اپنے کاموں کو منظم کرتا ہے. پتہ ہے کہ وہ سارے جو وقت ہیں وہ آپ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. تو عبادت میں شمار ہوتے ہیں. آج ہماری آپ کی گفتگو جو میں نے سرنامہ کلام سورہ صافات کی آیت کو بنایا ہے، اس میں یہ کہ قلب سلیم اور عمل صالح ارشاد اقدس ہو رہا ہے کہ پھر وہ لوگ قلب سلیم لے کے میرے سامنے آئیں گے. تو اب جیسے کہ ایک مردانی مجلس اس کے بعد ہونے والی ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، شاید یہ پتہ نہیں بہت مختصر مجلس رہے، تو میں یہ بات بتائی دے رہی ہوں جو اس سے پہلے کے میرے اشرے ہیں وہ آن لائن اشرے ہیں، وہ آپ کو نیٹ پر مل جائیں گے. ایک SNN چینل ہے بامبے کا اشرا اس میں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے بہت سی بچیاں نوٹس بھی بناتی ہیں، جو ہم دعائیں وغیرہ بتاتے ہیں وہ سب لکھتی ہیں، اور مجھے فون سے پتہ بھی لگتا ہے کہ ہاں میں یہ کر رہی ہوں، اس سے یہ آرام ہے. ہونا تو ہے یہ بھائی، وہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ قرآن کی بات ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی بات ہے. جو کرے گا اس کو ظاہر سی بات ہے فیضیاب ہوگا. تو انشاءاللہ SNL چینل پر پورا اشرا ہے بامبے کا، اور ایک اشرا اورنگ آباد کا. زیادہ بتا دیں گے تو آپ لوگ کنفیوز ہوں گے. وہ امام عصر چینل پر ہے، تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے، اس لیے کہ ایام اضحیٰ ختم ہو رہے ہیں اور ایام اضحیٰ کے بعد بھی زندگیاں جو چلتی ہیں اور آج کل کے حالات معاملات جتنے خراب ہو رہے ہیں، پروردگار اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے، سب کی صحتیں اچھی رکھے. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں جلدی ان کی شادیاں ہو، جو علم کے لیے کوشاں ہے وہ اس میں کامیاب ہو، روزی رزق سب کچھ. تو آپ جب اب میں نے ہر مجلس میں جو مزاج ہے بہت کچھ بتایا ہے، اور جب یہ سب آپ سنیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ وہاں سے میسر ہوگا. سلوات دیجیے محمد وآل محمد. تو یہ سب جو انتظام ہے، جو نظام ہے،
نظام قدرت ہے وہ کس لیے، کہا مقصد حیات کیا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اگر ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، پروردگار عالم نے اشرف بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ان کو اسی طرح سے بنایا ہے جن کا جو کام ہے وہ کر رہے اور جنبش نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو اشرف بنایا، اس میں قلب دیا ہے اور اس میں عقل دی ہے۔ تو اگر عقل سلیم ہوگا، اگر قلب سلیم ہوگا تو پھر یہ ہاتھوں سے عمل بھی صالح ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ اب ہم کو کوشاں یہ ہونا ہے اور تقوی اس بات کی کرنا ہے، علم اس بات کا حاصل کرنا ہے، کوشش اس بات کی کرنا ہے، جانکاری اس بات کی لینا ہے، پوچھنا بڑوں سے اپنے یہ ہے، سمجھنا خود میں یہ ہے اور اپنے میں محفوظ کر کے یہ رکھنا ہے کہ اپنا قلب سلیم کیسے ہو۔ سلیم یعنی سلامت۔ جب انسان کا قلب سلیم ہوگا تو آپ یقین جانیے خدا کی قسم، اس کی سوچ بھی سلیم ہوگی، اس کی فکر بھی سلیم ہوگی، اس کا کام بھی سلیم ہوگا، اس کا ہر اعمال سلیم ہوگا، ہر چیز سلیم اور صالح ہوگی، سلامت رہے گی، کہیں فکر کی اور پریشانی کی بات ہی نہیں رہے گی۔ تو کہاں جائے پوچھنے، کس سے جائے پوچھنے، کون بتائے گا یہ کہ سلیم کیا ہے اور کیسے سلیم رکھنا ہے؟ کہا آؤ در اہل بیت پر، اسی لیے تو قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت علیہ السلام الحمدللہ پریکٹیکل ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور اپنے قلب کو سلیم کرتے جاؤ۔ اب یہ ہے کہ ہر جگہ انسان شارٹ کٹ راستے بھی ڈھونڈتا ہے، کیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ در اہل بیت پر جب انسان آ جاتا ہے، یہاں سب کچھ مہیا ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، جس کے پاس وقت ہے بڑی بڑی نمازیں پڑھے، رات بھر عبادتیں کرے، جتنی بھی دعائیں پڑھے، لیکن جس کے پاس بال بچے پال رہا ہے، روزی رزق کما بھی رہا ہے، بزرگوں کی بھی تیمارداری کر رہا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اشرف المخلوقات ہے نا، تو ساری مخلوق فکر کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس کے پاس وقت بچ رہا ہے، واجبات کے ساتھ ساتھ کی بات کہہ رہی ہوں، تو پھر اس کے بعد جو کچھ اس کے پاس وقت بچ رہا ہے، اس وقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ جو بھی جتنی بھی عبادت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑی عبادت سے بھی بڑی ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی واجب فرض، پوری مکمل صلوات یہ ہے واجب فرض۔ عزیزان محترم، بچے آگے بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی بات یہ کر لی جائے کہ تربیت سب چیز اپنی جگہ ہے، بڑے سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور الحمدللہ جو سب کر ہی رہے ہیں، جب یہاں فرش ازا تک آتے ہیں اور یہ بچوں کو بھی لاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی آپ لوگوں کی عبادت ہے۔ 9 مہینے شکم میں رکھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جو بچیاں حاملہ ہیں آپ ان سے دعا کروائیے، پریگننٹ عورت کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، تو وہ بھی اگر عبادت نہ ہو تو کیسے اتنا بڑا رتبہ دے دیا جائے، وہ بھی عبادت ہے، فیڈ کرانا بھی عبادت ہے، ڈبے کا دودھ بوتل میں ہلا کے فیڈ کرانا نہیں، اپنا پلانا یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر گھر امور خانہ داری کے اگر کام کاج کر رہے ہیں، لیکن اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے ہر لمحے کو عبادت بنانا چاہ رہے ہیں تو ہر کام کرنے سے پہلے قربتاً للہ۔ آقا بہجت نے فرمایا کہ دیکھو 40 دن تک تم ایسا کرو کہ ہر کام پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کرنا، سوچ لو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے 40 دن تک، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اپنی زندگی دیکھنا کیسے بدلتی ہے، کتنا چینج آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے، ان کو دیکھ ان کو دیکھ، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، یہ سب کر کے ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ کیونکہ مان لیجئے کوئی کیسا کر بھی رہا ہے، اگر ہم بالکل اس جیسا بننا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کیپیسٹی دوسری ہو،
اس کی کیپیسٹی دوسری ہو، اس کی مادیت دوسری ہو، اس کا مزاج دوسرا ہو، اس کا اسٹیمنا دوسرا ہو، وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. آپ کو بھی اللہ نے کوئی ایسی صلاحیت دی ہے، اس کو ڈھونڈنے کی بات ہے. وہ جب اس در پر آئیں گے اور قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے تو پھر عقل صالح بھی مل جائے گی اور عمل صالح بھی ہونے لگے گا. اصل بات بھیجیے محمد والے محمد. ہم پروردگار عالم کے مقرب ترین بندے بننے کی کوشش کرتے رہیں تو ضرور ایک دن تو وہ دن آئے گا. اتنا انتظام کس لیے اتنا انتظام ہے؟ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو اس سے کچھ نہیں چاہیے، اس کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ اس کو اس سے ان سب سے کچھ فائدہ ہے، نہ ان سب ہستیوں کو ان سب سے کچھ فائدہ ہے. یہ سب ہمارے آپ کو یہ اشرف المخلوقات بنانے کے لیے، اشرف بنانے کے لیے یہ سب ساتھ دے رہے ہیں کہ کیسی زندگی جیو، کیسے رہو، کیسے بولو، کیسے چلو، کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو، کیسے سو، کیسے جاگو. کتنے عرصے سے اس ممبر سے میں مجلس سے پڑھ رہی ہوں، کافی بار میں نے بتایا ہے کہ صبح اٹھو تو اس طرح سے اٹھو. یاد ہوگا اگر سب جو پرانے ماشاءاللہ سے ہیں یہاں پر، ان کو یاد ہوگا کہ صبح اٹھو تو یہ اعمال کرتے ہوئے اٹھو، پھر اپنی زندگی کا لطف دیکھو، اور جب بستر پر جانے لگو تو یہ پڑھو، تو پھر اس کا مزہ دیکھو. لیکن ایک بات آج بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ بہت کام کیے سال بھر میں، شاید کسی کی ذہن سے اتر گئی ہو کہ سوتے ٹائم آیت الکرسی اصول کافی میں بھی ہے کہ شاید اس کی 8ویں جلد میں ہے کہ سوتے ٹائم آیت الکرسی بڑی فضیلت، عشرے پڑھ سکتے ہیں اور آیت الکرسی پر سب اچھا بچہ جانتا ہے، سب کو رٹی بھی ہوئی ہے. لیکن فضیلت کیا ہے؟ جب ہم علم کے قریب ہوں گے، جب عقل سلیم رکھیں گے، قلب سلیم رکھیں گے، تو پھر ہمیں ادھر بھی رجحان ہوگا. تو آیت الکرسی سوتے وقت اگر جو کوئی پڑھتا ہے، اس کو موذی مرض جو کتنے لاکھوں کروڑوں خرچ بھی ہوتے ہیں پھر بھی جانیں نہیں بچتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں، روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ موذی مرض نہیں ہوگا، اور فالش تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے سوتے وقت ضرور پڑھیں. اللہ لمبی عمر دے سب کو انشاءاللہ. اور ملتا ہے سورہ، کیونکہ ہر سورے کی کیا میں بتاؤں، ہر آیت کی ایک الگ الگ فضیلت ہے. سورہ نساء کی جو تلاوت کرتا ہے، اگر پورے ہر دن نہ کر پائیے تو جمعے کے دن ملتا ہے. اگر جمعے کے دن سورہ نساء کی جو تلاوت کرتا ہے اس کو فشار قبر نہیں ہوتا. خدا لمبی عمر کرے، سب کی صحت اچھی کرے. سلوات بھیجیے محمد. سب کی لمبی عمر ہو، لیکن یہ تو ایک سچ ہے، اس سے تو منہ نہیں پھیرا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ بہت کتنی مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے فشار قبر، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے سورہ نساء کی ضرور تلاوت کریے. اور جن بچیوں کو شادی کروانا ہو، جن بچوں کے اچھے رشتے کروانا ہو، ان کے لیے سورہ طٰہٰ کی ضرور تلاوت کرتے رہیے. اتوار کو، جمعے کو ضرور پڑھیے اس کو. اور اس کے پانی سے غسل وغیرہ، پھر دوسرے بھی سوال آنے لگتے ہیں، کیا پانی بہا سکتے ہیں، نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ وضو کرتے ہیں کیا بغیر سورہ کے کرتے ہیں؟ نیت وہی بات ہے، قلب سلیم ہونا چاہیے. تو نیت جیسی ہے، ہم لوگ وضو کرتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں اور جاتا ہے. ہم لوگ وہاں کا تصور تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو وہاں کا تصور کرتے. آپ بھی وہاں بھیجیے سلوات. بس زیادہ محترم، جب ایک بات اور سب سے بڑی بات، دعا فرش کو پکڑ کے مانگیے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو زیارت بار بار نصیب ہو.
ایک ہوتی ہے نا شدت، ایک بلا لیا جب بلا لیا نہیں، جب لگن لگی ہوتی ہے تو ضرور بلاتے ہیں، انشاءاللہ 40 میں ضرور بلائیں، نہیں ہو تو سال میں کسی وقت بھی مولا ضرور بلائے۔ بچوں کی تربیت، اب یہ وقت ایسا ہے کہ بچوں کو بتائیے کہ یہ فرش ازاں نہیں، یہ چارجر ہے اپنی زندگی کو چارج کرنے کے لیے۔ دوسرے لوگ ہمارے دماغوں کو جیت لیے ہیں، ہمارے بچوں کے دماغوں کو، ہے نا، ہر چیز پر اپنا موٹو لگا رہے ہیں، اپنا اسٹیکر لگا رہے ہیں۔ بچے ان چیزوں کی اہمیت کیسے جانتے ہیں؟ سوتے جاگتے اپنے پسندیدہ کردار کو پکارتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، چھوٹا بچہ ہے، اتنا بچہ ہے بھی موبائل رکھ دیا خوش ہو جائے گا، جو اس کی پسند کا نہیں ہے ہٹا دے گا جو اس کی پسند کی چیزیں۔ تو بس یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ ملتا ہے روایت میں ہر گھر میں مومن کے ہر گھر میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ پتہ ہے فرشتے جو ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی کنجی ہیں، روایت بتا رہی ہے۔ پہلے فرشتے ہوتے ہیں جب ہم حدیث قصہ کرتے ہیں، جب ہم مجلس کرتے ہیں، جب ہم دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ نزول رحمت ہونے لگتا ہے، اور پھر ادھر سے ماشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ مگر ایک خاص بات، اگر گھر کا ماحول وہ نہیں ہوتا ہے جو اسلام کے برعکس گھر کا ماحول ہوتا ہے، اسلام کے برعکس جس گھر میں کام ہوتا ہے، اب وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، جو چیزیں کی ممانعت ہے، جو چیزیں منع ہے، چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے ڈانس ڈرامہ ہو، اور چاہے جس طرح کی باتیں ہیں، اگر اس طرح کا منع ہوا اور کچھ کیا تو سلوات دیجیے محمد تو جو کچھ بھی منع ہے اسلام میں، آپ لوگوں تک نہیں آواز جاتی تو پلیز بہت آگے جگہ اندر آگے کو آ جائیے، آگے کو آئیے، سلوات بھیجتے ہوئے آئیے، ثواب لیجیے، سلوات بھیجتے ہوئے آئیے۔ محمد یہ سب جنت میں جانے والے پیش ہیں، جو ہلنے کو محتاج ہیں، جوان ہو کے ہلنے کو ترستے ہیں، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ سلوات دیجیے محمد والے محمد، شاباش۔ تو بچوں کو اس طرح سے ماحول دینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو ملتی ہے تعلیم میں وہ یہ کہ سب کے گھر میں، سب مومنین کے گھر میں فرشتے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ذرا سا بھی چیخ پکار ہوتی ہے، لاؤڈ بات کی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے رشتے ہیں کہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ تو ضرور یہ رشتہ ہی لڑائی کا رشتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، کسی سے بھی جنگ و جدل ہو، لڑائی ہوئی اور فرشتوں نے فرار اختیار کیا۔ میں نے بہت مجلسوں میں اس بات کو شدت سے پڑھا ہے کہ فرشتے جب چلے جاتے ہیں تو خلا نہیں رہتی ہے وہاں پر، جب فرشتے چلے جاتے ہیں پھر شیطان کی آمد ہو جاتی ہے، پھر شیطان کو آپ، کیونکہ وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ جلدی نہیں نکل سکتے ہیں۔ کتنی نیکیوں کے بعد اللہ نے ہمیں رحمت عطا کی تھی کہ ہمارے یہاں فرشتے تھے، اور ہم نے جنگ و جدل کر کے، کیونکہ اس کا پسندیدہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ جنگ و جدل ہوتی ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ شیطان، تو اس لیے شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے، ہم لوگ خوش ہوں، اس لیے کہ مجلسیں ٹکرا جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ الحمدللہ اتنا، یہ تو لکھنؤ ہے، اتنی کثرت سے مجلسیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کربلا میں جائیے یا کہیں بھی، تو وہ یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کو جس فرش کی توفیق دی ہے مولا نے، اس کو اس فرش تک پہنچایا ہے، بس قلب سلیم کے ساتھ اسی فرش پر بیٹھ کے دعا مانگیے، آپ یہاں بھی پہنچیں گے، وہاں بھی پہنچیں گے، اور وہاں بھی پہنچیں گے۔ سلوات بھیجیے محمد۔
ضروری نہیں ہے کہ پورا وجود اپنا ہر جگہ پہنچائے. تاریخ میں ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے، ایک شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں بیٹیاں نابینا تھیں، تو وہ ایک بیٹی کو لے کے روضے پر آیا مولا کے اور زار رویا. جیسے صبح سے انسان دعا کرتا ہے، زار رویا کہ مولا ٹھیک کر دیے. اس نے بھی دعا مانگی ہوگی اور مولا نے اس بچی کو ٹھیک کر دیا. اس کو بینائی آ گئی. جیسے ہی بینائی آ گئی کربلا میں، تو 8ویں امام علیہ السلام کے روزے کا واقعہ ہے. تو جیسے ہی بینائی آئی، زور بہت سے لوگ رونے لگے اور زار رونے لگے، زور ہنسنے لگے، اتنا خوش ہوئے. سب نے لگا کہ ہاں یہاں پر مولا موجود ہے، تب تو میری بات پوری ہوئی ہے. اور کوئی اس بچی کو چومنے لگا، گلے سے لگانے لگا، لیکن ان کے والد جو تھے وہ رونے لگے، بہت روئے. تو لوگوں نے پوچھا آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں نور آیا ہے، دنیا خوش ہو رہی ہے، اس کو پیار کر رہی ہے، اس کو گلے لگا رہی ہے، آپ بھی اس کو گلے لگا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ رونے لگے، کہنے لگے پتہ ہے آپ کو؟ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ کہاں بتائیے. میری 2 بیٹیاں نابینا تھیں، میں ایک کو لے کے آیا. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر قلب سلیم ہے، خدا کی قسم مولا وہیں موجود ہے. تو وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ ہماری 2 بیٹیاں تھیں اور کاش ہم اس کو بھی لے آتے تو دونوں کی آنکھوں میں نور آ جاتا. اب کرتا تو کیا کرتا، گلے لگایا، بیٹی کو لیا، گھر آیا، پورے واقعہ کو ہم نے سمیٹا. جب گھر آیا، گھر پہ بھیڑ لگی ہوئی تھی. کہا کیا ہوا؟ کہنے اس گھر میں ایک بچی رہتی تھی، وہ نابینا تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. سلمان دیکھیے والد وہاں روئے تڑپے اور مولا کو پتہ لگ گیا اور مولا نے گھر والی بچی کو بھی بینائی عطا فرما دی. مولا کاش ہم لوگوں کے عمل اور اعمال ایسے کر دیے جیسے آپ چاہتے ہیں. عزیزان محترم، مجھے بہت فکر ہوتی ہے جیسے یہ ایام قضا ختم ہوتے ہیں اور جو اب میں مجلسیں پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ دیکھو فرش ادا سمیٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادتوں کا دروازہ بند اب نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے. دعائیں نوبہ اسی طرح سے جتنا انتظام ہو سکتا ہے، دیتے پتیلے نہیں، جتنی نظر نیاز ہے، جتنا جس سے ہو سکتا ہے، دعائیں ندبہ کو ایسے ہی مل کے پڑھنے کا الگ ثواب ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے دعائیں ندبہ کے پڑھنے سے. حدیث اس میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے، روایتوں میں ملتا ہے. حدیث قصہ کو جو پڑھ سکتے ہیں وہ روز پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ جمعرات کو ضرور پڑھیں اور دعائیں عمر کی ضرور تلاوت کریں. اس میں ہر وقت ہر چیز کے لیے معافی کے استغفار ہے نا. اگر دعائیں کمال جو پڑھتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، نہیں تو اس کا ترجمہ پڑھیے کیسا مانتے ہیں کہ اس کے لیے معاف کر دیجئے، اس کے لیے معاف کر دیجئے. ایسے جو ہم لوگ گناہ کر گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں. دعائیں کمیل میں ایسی دعائیں جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو لرز جاتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے اور یہ تو ہم جانے کتنا کر کے بیٹھے ہیں، کتنا گناہ گار ہے، تب ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں. تو ترجمہ پڑھیے. کبھی کبھی یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ نہیں آتا سلوات محمد پڑھنا آتا ہے تو ضرور پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. وقت ہے تو ضرور پڑھیے، پڑھنا آتا ہے تو ضرور پڑھیے. وقت نہیں ہے اور آتا بھی ہے، نہیں پڑھ سکتے، کچن میں آٹا گھول رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، فوراً آپ موبائل میں لگائیے. زیارت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارے لوگ تو نہیں پڑھتے. آپ دیکھیے ایک آدمی زیارت پڑھتا ہے اور نیت قلب سلیم سے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کی زیارت مانی جاتی ہے نا. تو یہ سب جو ہے مستحب چیزیں ہیں. اس کو اگر آپ نے دعا ندبہ اس میں لگائی، سورہ یاسین لگائی، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ سے تو ایسی دولت آتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے کوئی روک نہیں سکتا. سورہ واقعہ مغرب کے بعد اگر روز کوئی پڑھنے لگے اور سورہ یاسین صبح کی نماز کے بعد پڑھنے لگے، وہ تو تمام مجلسوں میں شاید کوئی مجلس نہیں ہوگی جس میں سورہ یاسین کا تذکرہ نہ کیا، اس کی ایک آیت کی فضیلت
نہ بتائیے. تو یہ سب وہ ہیں کیونکہ یاد ختم ہو رہی, ان سب سے فیضیاب ہوتے رہیے تاکہ انشاءاللہ رات دنیا کا نام چھپکر جب اگلے سال آپ لوگ اس فرش پہ بیٹھیے تو اس سے کہیں زیادہ اچھی صحت لے کے, اس سے کہیں زیادہ اچھا علم لے کے, اس سے کہیں زیادہ خوشیاں لے کے انشاءاللہ بیٹھیے. سب حاجی نمازیوں سے سلوا دیجیے محمد والے محمد. اگر والدین کا ادب نہیں کیا اور یا رشتوں میں توڑ پھوڑ کی, جو باتیں مجھے کہنا ہے, رشتوں میں کوئی بھی خونی رشتہ ہے, ماموں چچا پھوپھی رشتے جو خونی رشتے ہیں, جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ باتیں بتا کے بھیجا ہے, رشتوں میں توڑ پھوڑ کی ہمیں اجازت نہیں ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. کوئی کتنا بھی ظلم کرے, آقا حسین سے زیادہ ظلم کرے گا. ہوتے ہیں ایسے بدتمیز لوگ جن کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا یہاں اسی دنیا میں. آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جینا حرام کر دیتے ہیں, اور سچے اور اچھے اور سیدھے لوگ تو اور پریشان رہتے ہیں. لیکن وہ یہ سوچیں کہ توفیق دی ہے اللہ نے, ہمیں توفیق دی ہے سہنے کی, صبر کی. کم سے کم ہم لائن کے اس طرف ظالموں میں تو نہیں ہیں. کیا یہ اس کی رحمت کم ہے؟ بتائیے, کیا یہ اس کی رحمت کم ہے؟ جب 14 کیمرے لگے ہیں تو وہاں ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. پھر یہ لوگ ظالم وہاں مزہ چکھیں گے, وہاں مزہ چکھیں گے. کہا کہ ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک دو دوست تھے اور انہوں نے آپس میں بڑی اچھی دوستی کی. لیکن دوستوں میں ہر طرح کی بات ہوتی تو یہ بھی بات ہوتی کہ دیکھو جب تم دنیا سے چلے جانا, پیچھے والوں تک میری آواز آ رہی ہے کہ اور زور سے بولے, آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے پلیز, آ رہی ہے. اچھا, تو دونوں دوستوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب کوئی دونوں میں سے کوئی بھی مرے گا تو وہاں کیا ہوا تو ضرور بتائے گا. اور اس کے بعد جب وہاں پر ایک دوست مر گیا, اب یہ دفنا کے آئے, انتظار کرتے رہے کہ میرا دوست آئے گا وہ رات میں بتائے گا, میرا دوست آئے گا وہ بتائے گا. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, سال ہو گیا, مہینہ ہو گیا, سال ہو گیا, 2 سال, 3 سال, 5 سال, 6 سال, 10 سال, 12 سال. روایت میں ملتا ہے 12 سال ہو گئے, وہ دوست نہیں آیا. زبان کی مومن کی بڑی ویلو ہے. مولا نے فرمایا جو وعدہ کر کے مکرتے ہیں وہ یہی بھگتتے ہیں. اطراف میں دیکھ لیجیے گا 3-4 چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں جو وعدہ کر کے مکرتے ہیں وہ یہی بھگتتے ہیں. تو 12 سال ہو گئے وہ دوست نہیں آیا. 12 سال کے بعد وہ دوست جو ہے ان کے خواب میں آیا. کہا کہ اتنے دن سے نہیں آئے, کہاں نہیں آئے, کہاں کیوں نہیں آئے؟ کہیں ہم بڑی مصیبت میں مبتلا تھے. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہاں میرے کو دیکھے کوئی بھی اپنی عبادت کر کے نازا نہ ہو, ہاں جو زیارت کر کے بھی نازا نہ ہو, نوحے اور مجلس پڑھ کے بھی نازا نہ ہو, 100 1000 دیر پکا کے بھی نازا نہ ہو. قلب سلیم رکھے ضرور, لیکن عمل صالح یہ کہے گا کہ فکر میں رہے پتہ نہیں کوئی منظور ہے کہ نہیں, پتہ نہیں اللہ نے منظور کیا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں میری اس عبادت کو اللہ نے کس نظریے سے دیکھا. یہ چیز, یہ ڈر, یہ دونوں چیز جب پرورے میں چلتی ہیں تو اس کا لطف کچھ اور ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے وہاں بڑی مصیبت میں تھے. کیا مصیبت میں تھے؟ کہا میری ایک بھی نماز نہیں گئی, ایک بھی روزہ نہیں گیا, کچھ بھی نہیں ہے. دوست نے کہا مذہب خدا کا ایسے کیا, ہم گواہ ہیں, تم میرے ساتھ مسجد جاتے تھے, ہم دونوں برابر سے نمازیں پڑھتے تھے, تم نے ایک نماز نہیں چھوڑی, ہم گواہی ہیں. کہا میری تمہاری گواہی نہیں چلے گی. میں اپنی اندر میں 14 کیمرے ہیں, جنہیں نے جو کیچ کر لیا وہ کیچ کر لیا, وہ بتائیں گے. کہا وہاں ایک بھی نہیں پہنچی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں پہنچی کہ جب باپ کی میراث بانٹی گئی تو بہن جو ہے, ایک بہن دولت مند تھی, اس کے پاس بہت پیسہ تھا, تو انہی نے سوچا جو چیزیں ہم دولت تقسیم کرنا ہے تو وہ بہن کو کس لیے دینا, اس کے پاس تو سب ہے,
دیکھیں کسی کے پاس کچھ ہو کسی کے پاس کچھ نہ ہو، اسلام کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ قوانین الہی جو اسلام نے کہہ دیا ہے وہ نہ زبر نہ زیر میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اس بھائی نے کہا اس بہن کے پاس تو سب کچھ ہے، اس نے ہم کو حصہ نہیں دیا۔ بہن نے بھی سوچا، بھائی بھی بہت چاہنے والے ہوتے، طرح کی تو دنیا ہی رنگیلی ہے، بہنیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، بھائی بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو بہن نے سوچا کوئی بات نہیں دیا تو نہیں دیا، جب وہ جدل بھی نہیں کیا، بھائی مر گیا۔ وہاں ایسی مصیبت میں مبتلا ہوا کہ اس نے اپنے دوست کو آ کے خواب میں بتایا 12 سال سے میں اذیتیں جھیل رہا ہوں، میرا ایک بھی عمل نہیں گیا۔ اس لیے نہیں گیا کہ رجسٹر میں وہاں لکھا نہیں گیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے، کہا نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ اس لیے کہ تم اس گھر میں رہتے تھے جو حقدار کا حق نہیں دیا تھا، وضو تم اپنے گھر سے کر کے جاتے تھے، جب وضو غصبی ہو گیا نمازیں غارت ہو گئی۔ تو جب وضو نہیں صحیح ہے، نمازیں نہیں صحیح ہے، پھر آپ کے 21 کے اعمال کو کیا کہیں اور بات کو کیا کہیں اور خیرات کو کیا کہیں اور خرچ کو کیا کہیں اور زکوٰۃ کو کیا کہیں۔ قلب سلیم رکھنے کے لیے لمحہ لمحہ پل پل ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے رنگ وزن دعا کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم لوگ غریب، ہم لوگ حقیر، ہم لوگ ذلیل، ہم لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، آپ توفیق دیں گے۔ کبھی کبھی راہ خیر میں بالکل پہنچ جاؤ اور وہاں سے شیطان بہکا دیتا ہے، کچھ ایسی چیزیں بول دیتا ہے کہ بالکل بزنس ہوتا ہے نا یہ۔ تو جب وہ توفیق دیں گے تبھی ہو سکتا ہے۔ فرش اعضا کو پکڑ کے دعا کریے، جب وہ توفیق دیتے ہیں، جب قلب سلیم ہوتا ہے تو عقل سلیم بھی ہوتی ہے، تب ان ہاتھوں سے عمل صالح ہوتا ہے اور سب چیز کا پتہ ان کو ہوتا ہے۔ مقدس البیری بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ بی بی سکینہ خواب میں تشریف لائی ہے، سکینہ خواب میں تشریف لائی ہے اور کہہ رہی ہے بی بی ہماری قبر میں پانی بھر گیا ہے، ہماری قبر میں پانی بھر گیا ہے، نکلوا دو اپنے بابا سے کہہ کے۔ اور بیاکوس نے کہا اپنے باپ سے مقدس البیری سے روایت بتاتی ہے، انہیں نے کہا اچھا چپ رہو، اب یہ کسی سے نہ کہنا، کوئی بات نہیں۔ پھر دوسرے دن دوسری بیٹی نے دیکھا میں پورے باقیوں کو سمیٹتی ہوں۔ تیسرے دن تیسری بیٹی نے دیکھا، جب تینوں بیٹیوں کے بعد باپ نے نہیں سنی تو پھر انہیں نے دیکھا کہ اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں میرے قبر میں پانی ہے۔ لیکن جب قلب سلیم ہو جاتا ہے تو ان کو ایک ایک ادا پتہ ہوتی ہے۔ اتنا معتبر سمجھا، کتنی معتبر شخصیت سمجھی، ان بچیوں کو کتنا معتبر سمجھا، ان کے والدین کو کتنا معتبر سمجھا، ان کے انوائرمنٹ کو کتنا معتبر سمجھا۔ تو جو میں کہتی ہوں اپنے گھروں کو ایسا بناؤ کہ اٹھتے ہی کچھ ایسی چیز اللہ والی چیز دکھائی دے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو مولا کو یاد کریں۔ باب امام علیہ السلام کی اتنی محبت اللہ دینے محبت بچوں میں ڈال دیجئے کہ صبح اور شام وہ یاد کریں کہ کچھ تو مسنگ ہے اور یہ سب کچھ ہے میرے مولا نہیں ہے۔ گھر کی ایک پلیٹ ایسی رکھیے، کوئی ایک گلاس ایسا رکھیے کہ جو جس سے ہو سکے کہ بچوں کو یاد رہے، کچھ ایسی بات ایسی رکھیے کہ یہ میرے مولا کا ہے جب مولا آئیں گے، فلاں چیز جب مولا آئیں گے۔ مولا سے اتنا جتنا ہم لوگ جڑے میں بچوں کو اتنی حد تک جوڑ دیجئے، پھر یہ اتنے معصوم بچوں کی ہمارے اور آپ سے زیادہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو پھر مقدس البیری نے مزدوروں کو لگایا اور وہاں کی قبر کھدوانا شروع کر دی۔ جیسے ہی قبر کھدوانا شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد مزدوروں نے کہا کہ ہاں ٹچ ہو رہا ہے، کچھ چھوا جا رہا ہے، کوئی تو کفن میرے ہاتھ سے چھو گیا۔ البیری نے کہا جلدی سے نکل کے آؤ، باہر آؤ، ارے سیدانی بی بی ہے، سیدانی تم نکل
بناؤ جلدی سے. وہ باہر نکلے، پھر یہ اندر گئے. یہ بتاتے ہیں کہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جو تم لوگ یہ روایت پڑھتے ہو سننے والی کہ یہ نہ کرتے، ادھر سے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن بھیجا تھا، اب ہرگز نہ پڑھنا، اب ہرگز نہ پڑھنا، کیونکہ میرے ان ہاتھوں نے بی بی سکینہ کو اڑتے میں دیکھا ہے، ان کا لاشا غضب خدا کا، اور کانوں سے لہو اب بھی بہ رہا تھا. عزیزان محترم، اتنی مظلومہ ہے یہ بی بی حسین کی یتیمہ سکینہ، جن کا آپ ابھی تابوت اٹھائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تماچا مارنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کوئی ہلا دے، ماں چاہے بعد میں آئے، اتنے مجمع سے بھی کوئی کھڑا ہو جائے گا. کیا بدتمیزی کر رہے ہیں اتنے سے بچے سے، ایسی بات کی جاتی ہے. اور کہا حسین کی یتیمہ سکینہ، خدا کسی کو بھی یہ دن نہ دکھائے. آئے بی بی، ملتا ہے روایت میں. دیکھیں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پیار کرنا کتنا اچھا لگتا ہے. بچے بھی چاہتے ہیں بڑے مجھ سے پیار کرے. اور آج کل بولوں میں ایک جملہ، یتیم بچے چاہتے ہیں مجھے گلے لگائے کوئی، مجھے آغوش میں لے لے کوئی، مجھے پیار کرے. اور پھر وہ بچی جس نے حسین کی محبت دیکھی ہو، جس نے حسین کا پیار دیکھا ہو، وہ بچی. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں. ایک وقت وہ آیا جب کچھ دیر رسیاں کھولی گئی تھی. جیسے ہی رسیاں کھولی گئی ہاتھوں سے، تو بی بی سکینہ دوڑ کے گئی اور بھائی کے لپٹ گئی. جیسے ہی بھائی کو لپٹایا، بھائی چوتھے امام علیہ السلام کے منہ سے نکلا، کہا بھیا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بی بی ارے میرے یہ جو زنجیریں ہیں، یہ تاؤ ہے، یہ جتنا کچھ ہے اتنی دھوپ میں بٹھا کے رکھتے ہیں، ظالم یہ اتنا گرم ہو جاتا ہے، ارے ذرا سا بھی ہلتا ہے تو کھال اترنے لگتی ہے. پھر روایت بتاتی ہے، جانتی ہے بہن بھائی کی محبت. جب سکینہ کو پانی تھوڑا سا میسر ہوا تو وہ لے کے آئی اور اپنے بھائی کی زنجیروں پر ڈالنے لگی. پوچھا ارے بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا ارے آپ ہی تو کہہ رہے تھے بھیا کہ زنجیریں میری جل رہی ہے. آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا نا کہ مولا فرماتے ہیں، بچے کتنا سوال کرتے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں سکینہ کے سوالوں نے مار ڈالا. چھوٹے چھوٹے بچے سوال زیادہ کرتے ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کیا جواب دے. جو کائنات کا شہنشاہ، اس کے بچے 2 بوند پانی کے لیے ترس رہے، اگر وہ پوچھے یہ کیا ہے، کیا جواب دے، کیا جواب دے. ارے بس ایک واقعہ اور بس باپ کی زحمت تمام سب کچھ چھوڑ کے آئیے. جس رات کو بی بی سوئی اور انہیں نے خواب میں دیکھا کہ بابا تشریف لائے، کہتی ہے اے بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، ارے مجھے قید خانے میں نہیں رہنا ہے. اے بابا اب قید کی سختیاں اور سے برداشت نہیں ہو رہی. دل کھول کے روئیے گا، شرما کے نہ روئیے گا. کئی روز محشر شہزادی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اپنے خدا کرے سب کے بچے سلامت رہے. اپنے بچوں کو یاد کریے اور بیوی کے درد پر روئیے.
اب ان کی آنکھ کھلی تو بہت روئی ہے ماں. ابھی بابا آئے تھے, ہمیں گلے سے لگایا تھا, ہم نے کہا ہمیں لے چلیے. یزید نے پوچھا ارے یہ کون ہے, ارے جو اتنا شور و غل کر رہا ہے؟ کہا یہ حسین کی یتیمہ سکینہ رو رہی ہے. ارے کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بابا کا سر مانگ رہی, بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. کہا لے جاؤ حسین کا سر لے جاؤ. ایک تخت میں آقا حسین کا سر رکھا گیا, ایک کپڑا اس پر ڈالا گیا اور ایک مشال ساتھ میں لی گئی. لے کے جیسے ہی خرامہ آگے بڑھے, اور بی بی سکینہ بچی تو بچی, بی بی سکینہ نے دور سے دیکھا جیسے ہی تخت میں کچھ آ رہا ہے. خدا کسی بچے کو اپنے باپ کے لیے اس طرح سے نہ تڑپاؤ جس طرح سے حسین کی یتیمہ کو تڑپنا ہوا ہے. کہا یہ کیا ہے اے بھوکیا کو, ارے ہمیں کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہے, یہ تخت میں کیا ڈال ہے؟ اب جب تخت نزدیک آیا, کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا, جیسا ہی وہ کپڑا ہٹایا گیا تو سر حسین خون سے لثپث بی بی سکینہ نے آغوش میں لیا اور آقا حسین کے گالوں پر اپنے رخسار رکھ دی. اے بابا جب آپ گئے تھے تو یہ رگیں کٹی ہوئی. اے بابا آپ خون میں نہائے نہیں تھے. اے بابا آپ ہم کو سینے پر چلاتے تھے نا. اے بابا آج ہم آپ کو اپنی آنکھوں. اے بابا ظالموں نے بہت تماشوں سے مارا ہے. اے بابا میرے گوشت والے اتارے نہیں چیرے. بابا میں عباس مولا کو بلاتی رہی اور وہ بھی نہیں آئے. روتی بلکتی سکینہ, ایک کوہرام مچ گیا, سکینہ کے پیر سے کوہرام مچ گیا, تھوڑی دیر میں خاموش ہو گئی. شہزادی زینب نے پڑھ کے دیکھا, بچی کی روح پرواز کر گئی تھی. اور یاد غریبیوں میں یار یہ حسین لائے در بدن ظالم. اے فلک کو ابتدا یہ انتہا اہل بیت کہا. چلا نہ پاؤ گے اور ہزاروں ظلم کے طوفان اٹھاؤ تم لیکن, ہزاروں ظلم کے طوفان اٹھاؤ تم لیکن چراغ ماتم میں سرور بجھا نہ پاؤ گے. چراغ ماتم میں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے, سب شاد اور آباد رکھیے.